الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدى و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں حضور خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ رفیق مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے مناقب و فضائل و خصائل شمائل کو ذکر کرنے کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. ایک تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ حالات ناگفتہ ہیں، اس کے باوجود آپ حضرات علم دین کی شوق میں اپنے گھروں سے نکل کر اس علمی اور فکری مجلس میں آپ تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کوئی ایک درس تک محیط نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کی سیرت مبارکہ پر جو مطالعہ کرتا ہے، مختلف جہتوں سے جو آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، تو اتنی ہماگیر اور ہمہ جہت اور کثیر فضائل و خصائل کا ایک بہت بڑا مجموعہ بلکہ بحر ذخار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی زندگی. ایک محفل یقیناً اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. میری خواہش اور چاہت تو یہ ہے کہ میں مسئلہ خلافت کو ذکر کروں اور مسئلہ خلافت میں بنیادی طور پر اس فکر کو ذکر کروں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت بیعت تعجیلاً فوراً ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی تھی. اور یہ جو باتیں
مختلف جہتوں سے ذکر کی جاتی ہیں کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، یا حالات سے مجبور ہو کر بیعت کی، یا آپ کی بیعت جبری تھی، تو اس مفروضے کی کیا حقیقت ہے؟ ان مضبوط دلائل کے سامنے کہ جو یہ واضح ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نزدیک اس قدر فائق اور لائق اور مسلم تھی کہ حضرت مولا علی نے کوئی اس میں تاخیر نہیں کی، بلکہ تمام بنو ہاشم حضرت مولا علی سمیت ہی تعجیلاً فوراً جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیعت کی ہے تو اسی عرصے میں 1 سے 3 دن کے درمیان یہ تمام حضرات بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف توجہ لے جانے سے پہلے ہمارے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ یقیناً ان بنیادی باتوں سے پہلے عارف نہیں ہوتا، آشنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے آخری سرحد کو ذکر کریں، تو لہذا ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پہلے ہم فضائل اور آپ کے مقام اور آپ کے مناقب، آپ کی افضلیت اور اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس سے پہلے آپ حضرات کو آشنا کریں۔ جب اس بات کو مکمل طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر متصلاً دوسرے دن کی نشست یا کچھ وقفے کے بعد نشست ایسی ہو جو اس خاص موضوع کو ذکر کیا جائے اور ان تمام روایات اور ان تمام تاریخی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس سچ اور اس حق کو واضح کیا جائے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بال برابر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوئی تشکیک نہیں تھی اور کوئی شک نہیں تھا، بلکہ وہ فراغ دلی کے ساتھ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے دست پاک پر باقاعدہ بیعت کی، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاہن شان تھا۔ بیعت مکرہ کرنا، آپ کو مجبور کر کے بیعت کی طرف لانا، یہ آپ کے شیر خدا ہونے اور آپ کی صداقت کی یکسر خلاف تھا۔ لہذا اہل سنہ حقیقت میں صحابہ اور اہل بیت کے وہ محب ہیں اور ان کی تمام تر تعلیمات کے محافظ ہیں اور ان کی عزت و ناموس کے ہم ہی الحمدللہ وہ طبقہ ہے کہ جو احترام کرتا ہے ان کی شخصیت کے اعتبار سے، کہ جو ان کی شخصیت کے فضائل جو ان کی شخصیت مبارکہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ یقیناً اسی بات کے متحمل ہیں، اور ایسا ہی نظریہ ان پر رکھا جائے کہ جو ان کی تاریخ، ان کی شخصیت، ان کے فضائل کو ذکر کرے جو الحمدللہ اہل سنہ نے ذکر کیا ہے۔ خیر ان قریب انشاءاللہ ہم وہ نشست اپنی مسجد میں رکھیں گے اور اس پر تمام حوالہ جات تو میں نے تیار کر لیے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز و ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ساری بات ذکر کر دی جائے گی اور وہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ میں اس پر صرف یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ درود شریف پڑھ لیجیے۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔ اہل سنہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یہ مبارک نظریہ کہ آپ نے تعجیلاً بیعت کی، اور آپ بخاری مسلم سے وہ بات کرنا کہ 6 مہینے کے بعد ہے، تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے وہ اپنے زیر بحث موضوع ہے۔ امت نے اس کو کس نظریے سے دیکھا، اسے حدیث رسول قرار دیا، اسے کسی صحابی کا قول قرار دیا، یا کسی راوی کا اپنا ذوم اور اپنی فکر قرار دیا، وہ ایک تحقیق طلب چیز ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تعجیلاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے جو حضرت علی کی جانب منسوب ہے، نہج البلاغہ، ہمارے نزدیک مستند نہیں ہے، اہل سنہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے ایک منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ تو میں کیونکہ جو حضرات اس بات پر اہل بیت کی محبت کا کثرت سے دعویٰ کرنے کے مدعی ہیں وہ اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو میں صرف حضرت علی کا ایک خطبہ پڑھ کر ہی اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت نہج البلاغہ اور اس سے خطبہ نمبر 39 ہے، 39۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ آپ کی خلافت اور بیعت کے بارے میں پوچھا گیا،
اور پوچھنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ سے باقاعدہ یہ سوال کیا، اور سوال کرتے ہوئے آپ سے اس بات کو پوچھا کہ آپ نے جو بیعت کی ہے وہ بیعت کس اعتبار سے ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال پر جواب مرحمت فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس بات کو کہ وَسَلَّمْنَ لِلَّهِ أَمْرَهُ أَتَرَانِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي وَإِذَا لِمِيثَاقِي فِي عُنُقِي لِغَيْرِهِ۔ یہ خطبہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو یہ بیعت کیا ہے اس بیعت کا کیا سلسلہ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، آپ اس نظریے کو ذکر فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کوئی جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ حالانکہ بخدا انا اول من صدق، میں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی ہے۔ فانا اکون اول من کذب علی، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں سب سے پہلا حضور پر جھوٹ باندھنے والا ہو جاؤں؟ کہ نہیں، فنظرت فی امری، میں نے غور کیا اس امر میں، یعنی خلافت کے مسئلے پر۔ فنظرت فی امری، میں نے اس خلافت کے مسئلے پر غور کیا، تو فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، تو لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا بیعت ہو جانا ہی یہ سب سے بہترین مرحلہ ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا مِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِهِ، لہذا یہ عہد میرے پاس آ گیا کہ فی غیرہ، یعنی جو سامنے خلیفہ بنا ہے اس کی رسی میری گردن کے اندر آ چکی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا، اور ایک نہیں درجنوں خطبے اس حوالے سے موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارا عرب میری مخالفت پر جمع ہو جائے، سارا عرب میری مخالفت پر جمع ہو جائے تو وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایک منصب دیکھوں کہ کسی نااہل کے پاس ہے تو میں اپنی تلوار کو نیام میں اس وقت تک نہ ڈالوں جب تک کہ میں اس نااہل سے منصب کو لے کر اہل کے حوالے نہ کر دوں۔ تو یہ خطبہ خود اس یہاں پر موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جڑ کر جہاد میں حصہ لیا، مرتدوں کے خلاف حصہ لیا، آپ کی خلافت کو قبول کیا، آپ کے وزیر اور مشیر رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت متحقق، مسلم اور افضلیت کے درجے پر تھی، ورنہ آپ کا خود یہ نظریہ تھا کہ سارا عرب بھی اگر میری مخالفت پر جمع ہو جائے تو میں تنہا رہ کر بھی ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے لیے حضرت علی نے تلوار نہ کھینچی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک ان کی خلافت متحقق تھی۔ یہ میں ایک واضح بات لمبی چوڑی بحث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے تھوڑا یہ ایک موضوع خاص آپ کی دلچسپی دلانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے کہ آپ افضلیت اور عبقریت اور اولیت کے حوالے سے جتنے درجے اگر شمار کریں اور فضائل کے جتنے درجے اگر آپ دیکھیں تو طبقات صحابہ کے اندر بلا چونچرا کثرت فضائل و خصائل کے اعتبار سے اس ہر منصب، اس ہر درجے، اس ہر گوشے کے اوپر جو مکمل صادق آنے والی شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ مثال کے طور پر اگر اس کا ہم ایک مختصر سا خلاصہ کریں اور اس درجوں کو مختصر انداز میں بند کریں تو ہمارے سامنے ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ اسبقیت الایمان، سب سے پہلے اسلام لانا، یہ اسبق ہو جانا، سب سے پہلے ہو جانا، سب سے پہلے ایمان لانا، یقیناً یہ فضیلتوں میں ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم فضیلت کے درجے اگر دیکھیں قرآن و سنت کے حوالے سے اور قبول کے حوالے سے تو سب سے پہلے اسلام لانا یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایک بہت بڑی مسلم فضیلت ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ایک بہت مسلم درجہ ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک بہت معزز اور عزت والا ایک اور درجہ ہے۔ شجاعت اور اصالت اور اصابت اور بہادری یہ اپنی جگہ پر ایک اور مبارک منصب ہے۔ یہ وہ مناصب ہیں کسی شخصیت کو جانچنے کے لیے
کسی شخصیت کے درجے کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے جو بات سامنے آتی ہے اس میں سے ایک پہلے ایمان لانے والا درجہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا درجہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا درجہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت لا یخافون لومۃ لائم، اس طرح سامنے دشمن خدا کے ڈر جانا کہ اگر کوئی اسے ملامت بھی کرے تو اسے اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو بلکہ دین کی سربلندی کی فکر ہو، اور وہ ہماتن گوش اور مکمل اپنی طاقت کو مجتمع کر کے شجاعت اور اصالت اور اصابت کی ایسی رائے قائم کرے کہ جو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہ ہو بلکہ سینہ آگے کر کے دشمن خدا سے مقابلہ کرنا ہو۔ تو شجاعت جو ہے وہ فضیلت کا ایک بہت مبارک منصب ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو خدمت دین کے دیگر امور یعنی بڑھ چڑھ کر دینی امور میں دین کے جتنے گوشش میں پیش کرنا، تو یہ فضیلت کا ایک اور درجہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور حضور کا ان سے محبت کرنا، یہ ایسا ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت قدور درجہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور قربت کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانا، یہ ایک اور مسلم درجہ ہے۔ اسی طرح اپنی نیکی کے اوپر زیادہ اجر و ثواب پانا، یہ ایک درجہ ہے۔ تو ان تمام درجوں کو اگر آپ دیکھیں گے اور فضائل و مناقب مستند اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے، اپنے اور غیروں کی کتابوں کا بھی اگر سامنے ملا لیں، تو اس میں ان تمام منصب پر جس کا چہرہ منور و روشن سب سے پہلے چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کی شخصیت مبارکہ کو یقیناً وہ درجہ وہ مقام حاصل ہے۔ اگر ہم اس میں سے پہلی بات کی طرف چلیں اور پہلے منصب کی طرف چلیں، یہاں پر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں کلیئر کر دوں کہ عقیدے کے حوالے سے کہ ہمارے تمام اکابر نے اپنی اصول اور عقیدے کی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ حضرت علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے مسامر کے اندر، علامہ ابو الحسن اشعری اور دیگر ہمارے بڑے بڑے متکلمین علماء اور ماہرین علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس اعتبار سے ترتیب خلافت کی بن گئی ہے، تو دراصل یہ ترتیب خلافت کی تو ہے لیکن یہی ترتیب فضیلت اور بڑھوتی کی ہے۔ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ اس میں ایک باریک نقطہ جو آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو عموماً ذکر نہیں کیا جاتا، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس وجہ سے افضل ہوئے کہ آپ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر اس لیے افضل ہوئے، اس لیے آپ کو بڑا کہا کہ آپ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، جبکہ بات دراصل یہ ہے کہ خلافت کی بیعت بعد میں لی گئی اور حضرت ابوبکر کی افضلیت کو پہلے ذکر کیا گیا۔ اگر حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر سقیفہ بنی سعد کے اندر جب یہ بات چلی تھی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے بیٹھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مناقب ذکر کیے تھے اس میں آپ کی منقبت جو ذکر کی تھی وہ منقبت کیا تھی کہ ثانی اثنین آپ ہیں، یار غار آپ ہیں، آپ کو صاحب رسول اللہ کہا گیا ہے، آپ کے لیے صحابیت کا لفظ عطا کیا گیا ہے، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ کے پیارے نبی نے تمام صحابہ پر مقدم کر کے اپنا مسلح عطا فرمایا۔ اور حضرت فاروق اعظم کے یہ جملے بخاری کے اندر موجود ہے، فاتا عمر فقال یا معاشر انصار، آپ انصار کے اس گروہ میں تشریف لائے اور آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا، اے انصار کی جماعت، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر یؤم الناس فایکم تطیب نفسه ان یتقدم ابا بکر، فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو رسول اللہ نے اپنی حیات میں تمام صحابہ سے آگے کر کے اپنا مسلح عطا فرمایا، تو پھر کون اتنا شریف و پارسا ہے جو حضرت ابوبکر سے مقدم ہو سکے؟ یہ جملہ سننے کے بعد تمام انصار کی جماعت جو تھی، فقالت الانصار نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، وہ کہنے لگے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات میں کہ ہم ابو بکر سے مقدم ہو جائیں۔ تو اب آپ دیکھیے خلافت کے لیے بیعت بعد میں کی گئی ہے اور آپ کی افضلیت اور آپ کی بڑائی کی بات پہلے کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بات بھی ذہن میں آپ رکھیں، پہلا خطبہ جو میں نے پیش کیا وہ خاص اس طبقے کا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو قبول کسی صورت نہیں کرنا چاہتا، اور یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ ہم مانتے تو سارے صحابہ کو، لیکن جناب ولایت میں
حضرت علی کی افضلیت ہے اور حضرت ابو بکر اس سے مؤخر ہیں، اور حضرت ابو بکر کو دراصل خلیفہ بنایا گیا، اس لیے آپ افضل ہوئے، تو ان کے رد کے لیے یہ قول اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اور حضور کے اور ارشادات ہیں کہ بیعت لیتے وقت جب انصار کو تیار کیا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کو آگے کر دیا گیا اور سب کو کہا کہ جبرن سب بیعت کرو، بلکہ حضرت ابو بکر تو خود بیعت لینے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، بلکہ آپ تو انصار کے اس مجمع کے اندر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس میں جب سیدنا فاروق اعظم اور حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر مہاجرین صحابہ نے جب سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے تو جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کسی نے آپ کی افضلیت کا انکار نہیں کیا، آپ کے ان درجہ کرامت کا انکار نہیں کیا، آپ کی ان خوبیوں کا انکار نہیں کیا۔ ان کا ساکت ہو جانا، مسلم ہو جانا، حضرت عمر نے جب دیکھا کہ تمام ہی حضرت ابو بکر کی فضیلت کو قبول کر رہے ہیں تو جس کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے وہی خلافت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ایک فکر اس حوالے سے اب یہاں پر ایک بات مزید آپ جو ہے کہ وہ سماعت فرمائیے۔ یقیناً نعرہ حیدری آپ لگائیں، نعرہ حیدری لگانا اہل سنت کا شعار ہے، لیکن ترتیب اس کی اس اعتبار سے رکھیں جو حضرت علی شیر خدا کو بھی پسند ہو، ٹھیک ہے؟ پہلے چاروں خلفاء کو سلام پیش کیا جائے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود شامل ہے، پھر محبت کے اظہار کے لیے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا جائے۔ تو نعرہ خلافت حق جاریہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تو اس ترتیب کو ملحوظ رکھیں آپ، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ اکابر کی بنائی ہوئی وہ پیاری فصیلیں ہیں اور پیاری بنیادیں ہیں، پیاری حدودیں ہیں کہ جو قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ جتنے نظریات، جتنے صحیح عقائد ہیں، جس نظم کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اور جس ڈھنگ کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس محبت کے اظہار کے لیے ان نعروں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو لہذا نعرے بھی اس اعتبار سے یاد ہو کہ جس ترتیب کے ساتھ ہم نعرہ لگاتے رہیں تو جو سواد اعظم سے جو ترتیب ہمیں ملی ہے وہ تصور اور وہ حقیقت بھی ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہوتی رہے۔ جہاں نعرہ تکبیر ہے، اس کے بعد نعرہ رسالت ہے، اس کے بعد نعرہ تحقیق ہے، اس کے بعد نعرہ حیدری ہے، اس کے بعد نعرہ اہل بیت ہے، پھر اولیاء کا نعرہ ہے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے کہ جس ترتیب سے آپ نعرہ لگاتے ہیں تو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور ساتھ میں جس نظریے کے آپ متبع ہیں اس نظریے کی فکر کو واضح کرنے کے لیے آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ مکمل ایک سبق ہے اور مکمل ایک سلوک ہے، مکمل ایک اصول ہے جو آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی طرف اگر ہم تھوڑا سے چلیں تو ہمارے سامنے صحیح کثیر احادیث کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے مقام و مرتبے کو ذکر کرتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام لانے میں سب سے پہلا درجہ یہ افضلیت کے درجات میں ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جس طرح کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا تقوی زیادہ ہو تو یقیناً وہ قدیم ہونے کی وجہ سے اسلام میں، قبول میں، تقوی میں وہ ہم سے اعلیٰ ہے۔ تو لہذا جو پہلے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول ہوتا ہے، جو پہلا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو پہلے لوگ ہیں وہ کثرت سے گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا باقی جو رہ جائے گا وہ صرف بھوسا رہ جائے گا، کہ کھجور کا بھوسا ہوتا ہے، جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فالاولو، تو جو پہلا ہے، الاولو فالاولو، جو پہلا ہے اسلام میں، تقوی میں، طہارت میں، دین کو جاننے میں، عمر کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے جس جہت سے بھی وہ پہلا ہے، تو وہ جو عمر میں بعد میں ہیں، جو علم میں بعد میں ہیں، وہ اپنے جہت میں ان دونوں درجوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح فضیلت کے حوالے سے بھی تمام درجات کے اندر ایک بڑا درجہ، جس طرح کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اسلام لانا ہے، تو یقیناً آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ لیکن اس ترتیب کو سمجھانے کے لیے اور بارہا اس کو تازہ کرنے کے لیے اور مرور زمانہ کے حوالے سے، زمانے میں بعض شریروں کی شرارت کے حوالے سے، جو اس پاکیزہ نظریے پر کہیں گرد نہ پڑ جائے، تو جس